بلال بھائی کے پاس بیرون ملک کی ذمہ داری بھی ہے، تو بیرون ملک کچھ ممالک تو وہ ہیں کہ جن کی کارکردگی مدنی چینل پر ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ ممالک اس طرح کے ہوں گے کہ جن کی کارکردگی زیادہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتی ہوگی، تو اگر آپ ذکر کچھ فرمانا چاہیں مختصراً۔ مدنی چینل پہ تو تقریباً ممالک کی کارکردگی جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف انداز پہ بیان ہوتی رہتی ہے۔ غیر معروف ممالک میں دعوت اسلامی کہاں کہاں کیا کیا کر رہی ہے؟ معروف اگر دیکھیں تو چند ممالک ہی ایسے ہیں جو زیادہ یعنی جن کا نام لوگ جانتے ہیں، اور اکثر ممالک وہ ہیں کہ جن کو اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے، اور بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں کہ نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے وہ ورڈ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ عز و جل ہمارا جو دعوت اسلامی کا پیغام تو دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے، اور جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں یہ تقریباً 90 ممالک میں سفر کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں تقریباً 63 ممالک وہ ہیں جہاں باقاعدہ آرگنائزیشنل سٹرکچر دعوت اسلامی کا قائم ہے، یعنی وہاں مشاورتیں بنی ہیں، کوئی مجلس باقاعدہ بنی ہے، ڈپارٹمنٹس بنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے جن کا زیادہ تذکرہ نہ ہوتا ہو، تقریباً تمام بر اعظم جو ہیں انٹارکٹیکا، وہاں تو آبادی نہیں ہے، باقی 6 جو کنٹیننٹ ہیں سب میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام جاری ہے۔ لاطینی امریکہ جو ہے، لیٹن امریکہ، اس کو یہ الگ ایک پورا بر اعظم ہے، اور اس کو ساؤتھ امریکہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ملک ہے یوروگوئے، یہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے، اور ہمارے جو ریجن نگران ہیں پورے لاطینی امریکہ کے وہ وہاں رہتے ہیں۔ اور اس میں بھی پیچھے ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیسک تو ہیں پاکستان سے، وہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے گئے تھے کیوبا۔ 2005 میں جب ارتھ کویک یعنی زلزلہ آیا تھا تو اس وقت یہاں سے کچھ اسٹوڈنٹس 3 بیچز گئے تھے، سینکڑوں طلباء تھے جن کو کیوبا جو ہے یہ چھوٹا سا ملک ہے، اور میڈیکل کی تعلیم کے حوالے سے کافی یعنی مشہور ہے، یعنی جو اس طرح کے ممالک ہیں جہاں ہیلتھ کا لیول جو ہے وہ بہتر ہے، وہ اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں ان کو اسکالرشپ پر لے کے جایا گیا تھا طلباء کو پاکستان سے، تو اس میں کچھ ایسے طلباء تھے جو پہلے سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے۔ الحمدللہ انہوں نے وہاں یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران بھی دینی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا، اور جب یہ وہاں تھے تو مجھے بھی سفر کی سعادت ملی، اور میں بھی کیوبا گیا تھا چند دن کے لیے، غالباً 12 دن میرا وہاں قیام رہا تھا۔ ہوانا کیپٹل، ہوانا اور سانتا کلارا وہاں، اور ایک اور تھا شاید ایسٹرا، تو یہ 3 سٹیز تھے۔ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آگے تھیں، ہوانا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ان تینوں یونیورسٹیز میں جہاں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے الحمدللہ دینی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور باقاعدہ اگرچہ وہاں ایسا ماحول نہیں تھا لیکن ان کی انفرادی کوشش اور یہ عبادت کا ذوق، دینی کاموں کا ذوق، باقاعدہ یونیورسٹیز نے انہیں عبادت کے لیے الگ ہال الاٹ کیا ہوا تھا کہ وہاں نمازوں کا سلسلہ اور یہ سب چلتا رہا۔ دعوت اسلامی کے طلباء کی کوششیں تھیں یہ۔ جی اچھا، اب جو اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی ڈگری مکمل ہوئی، MBBS مکمل کیا انہوں نے، کہ انہیں FCPS وغیرہ میں داخلہ لیا، انہوں نے چونکہ یہ اسپینش کنٹری ہے، اسپینش پڑھی تھی، تو ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو ہمارے دینی ماحول سے وابستہ تھے، یہ واپس پاکستان نہیں آئے بلکہ انہی کنٹریز میں یہ اپنی جاب وغیرہ کے سلسلے میں رک گئے، اور اب ان کنٹریز میں لاطینی امریکہ کے تقریباً لاطینی امریکہ، اس میں سینٹرل امریکہ بھی ہے اور ساؤتھ امریکہ بھی ہے، اس کے میکسیمم کنٹریز میں نا اسپینش بولی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ممالک ہیں، ارجنٹینا ہے، میکسیکو ہے، وینزویلا ہے، چلی ہے، یہ سارے کنٹریز جو ہیں، پاناما، یہ سب کنٹریز جو ہے نا اس میں اسپینش ہے۔ چونکہ انہوں نے اسپینش پڑھی تھی، یہ اب اپنے جاب وغیرہ کے لیے رکے، لیکن الحمدللہ اب یہ وہاں رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی پچھلے جو یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا، ابھی بھی ریسٹرکشنز ہیں، تو اس دوران الحمدللہ عز و جل اسپینش میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی الحمدللہ یہ مدنی حلقوں کا آن لائن سلسلہ وغیرہ کرتے رہے، اور کئی ملکوں سے اسلامی بھائیوں کی شرکت رہی۔ تو یہ یعنی وہ ممالک ہیں جن کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ویسے بھی لوگ یورپ کے کنٹریز کو جانتے ہیں کسی حد تک، یعنی امریکہ، کینیڈا وغیرہ کا نام سنتے ہیں، آسٹریلیا کا نام سنتے ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، یا جو ہمارے پڑوس میں نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، کسی حد تک افریقہ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان کنٹریز کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے۔ فجی بھی ہے نا،
جی فجی جو ہے یہ آسٹریلیا کے قریب ہے فار ایسٹ میں. تو الحمدللہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے مبلغ باقاعدہ ذوالفقار مدنی, وہ بھی جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہیں, اور اسد بھائی سے پہلے ذمہ داری بھی غالباً پنجاب اور اس طرح جی یہ ماشاءاللہ وہاں تشریف فرما ہے, وہاں دینی کاموں کا سلسلہ ہے. افریقہ کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کا نام اتنا زیادہ نہیں لیا جاتا, وہاں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا سلسلہ, جیسے گیمبیا ہے, موریتانیہ ہے, یہاں ابھی حال ہی میں سٹارٹ ہوا ہے, سیرالیون یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں الحمدللہ ابھی ہمارے مبلغ پہنچے اور باقاعدہ الحمدللہ مشاورت وہاں ہماری بن گئی ہے, اور الحمدللہ یہ ترقی کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری اور مزید مائل با ترقی.